رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جڑی شخصیات کے بارے میں جاننے کے لیے نالج وے کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ السلام علیکم ناظرین، نالج وے کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ شعیب حسن۔ پروگرام گلدستہ رسول میں آج ہم بات کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حیدر کرار اور زبیر علی، ان سے جانیں گے ان کے حالات زندگی۔ جی زبیر، بتائیے گا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف تاریخ میں کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو عبد الرحمن حضرت عبداللہ ابن مسعود بن غافل بن حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کے قبیلہ حذیل میں پیدا ہوئے۔ آپ اسلام لانے والوں میں اولین اصحاب میں شمار ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی حضرت ارقم ابن ابی ارقم کے گھر پر پناہ گزین نہیں ہوئے تھے کہ آپ نے اسلام قبول کیا۔ جی آپ بتائیے گا مزید حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام میں آنا کس طرح سے ملتا ہے، کس طرح وہ مشرف با اسلام ہوئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طریق دانوں نے ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ عقبہ بن ابی معیط کی بکریاں چرایا کرتے تھے، تو وہ چراتے ایک مرتبہ گزر رہے، بہت مشہور معجزہ، تو صاحب نے کہا کہ ہمیں دودھ پینے کو مل سکتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ کسی کی امانت ہے اور میں اس امانت میں خیانت نہیں کر سکتا۔ تو رسول اللہ نے کہا کہ کوئی ایسی بکری ہے جس نے بھی بچہ نہ جنا ہو؟ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہاں ایک بکری ہے جس نے بھی بچہ نہیں جنا۔ تو آپ نے اس کے دودھ کو پکڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اس نے دودھ دینا شروع کر دیا، اور جب سب نے سیر ہو کے دودھ پی لیا تو رسول اللہ نے جو ہے اس کو کہا کہ دودھ کو خشک ہو جا، تو دودھ اس کے بعد خشک ہو گیا۔ وہ اس معجزے کو دیکھ کے بہت متاثر ہوئے، انہوں نے کہا کہ آپ نے یہ علم کہاں سیکھا ہے، مجھے بھی سکھائیے۔ تو آپ کی بھی عمر بچے تھے آپ حضرت عبداللہ بن مسعود، تو رسول اللہ نے شفقت کے ساتھ سر پہ ہاتھ پھیرا اور کہا بچے کہ تمہیں بہت علم حاصل کرنا ہے۔ تو آپ کو طریق کے اندر نظر آتا ہے کہ ایک نامور ایک فقیہ تھے آپ، مفسر قرآن تھے، اور بہت سارے صحاب جو ہے وہ آپ کے شاگردوں میں شامل تھے۔ جی زبیر، بتائیے گا آپ کے فضائل و کمائل اور آپ کے سے جو احادیث کا ایک منبع روایت کیا جاتا ہے، اس کے بارے میں کیا ہے؟ پورے عالم اسلام کے اندر متفق علیہ حدیثیں جو ہیں حضرت امام بخاری اور امام مسلم نے بھی ان کو روایات نقل کی ہیں۔ ان میں بڑے بڑے جلیل القدر صحاب میں جیسے کہ حضرت ابو سعید خدری، حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری اور انس ابن مالک نے آپ سے حدیث کو نقل کیا ہے۔ اور اس کے بعد تابعین کی فہرست کے اندر آتا ہے ابو اسود دوئلی اور ابن ابی لیلہ، یہ بہت بڑے نام ہیں، انہوں نے بھی آپ سے روایات کو نقل کیا۔ 848 احادیث جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ڈائریکٹ آپ نے رسول اللہ سے روایات کی ہیں، وہ پورے عالم اسلام کے اندر احادیث کی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ اور آپ نے 2 ہجرتیں کی، یعنی کہ حبشہ کی طرف ایک پہلی ہجرت ہوئی، ایک بعد میں۔ اس کے بعد جب مواقعات مدینہ کا موقع آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو تاریخوں کے اندر جو روایات ملتی ہیں کہ معاذ ابن جبل یا حضرت زبیر ابن عوام کا بھائی بنایا۔ جی حضرت آپ بتائیے گا کہ ان کا جو ہے وہ تھوڑا سا مکی دور بھی گزرا ہے، اور اس کے بعد غزوات میں ان کا کیا کردار رہا ہے، اس کے بارے میں کیا سے پہلے میں تھوڑی سی بات ایڈ کرتا چلوں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کے بعد وہ پہلے شخص ہیں کہ جنہوں نے اعلان قرآن پاک کو جو ہے لوگوں کو سنایا اور کلمہ حق کو بلند کیا۔ مسلمان آپس میں یہ بات کر رہے تھے کہ ابھی تک کفار کو کسی نے جو ہے وہ اللہ کا کلام نہیں سنایا، تو کون یہ کام کرے گا؟ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے خود کو پیش کیا اور کہا کہ سب سے پہلے میں یہ کام کروں گا۔ تو بہت سے لوگوں نے مشورہ دیا کہ آپ کا قبیلہ بھی اتنا بڑا نہیں ہے اور آپ کو جو ہے وہ پاور حاصل نہیں ہے جو اور لوگوں کو ہے، تو آپ یہ کام نہ کریں۔ آپ نے کہا کہ میرا محافظ اللہ ہے، میں یہ کام کروں گا۔ انہوں نے اس طرح کیا، وہ پڑھنے لگے تو وہ کفار جو ہے وہ حیران رہ گئے ان کی یہ باتیں سن کے، اور کسی نے ان میں سے کہا کہ یہ وہ کلام ہے جو محمد کے اوپر نازل ہوا ہے۔ تو وہ ان لوگوں نے آپ کے اوپر ٹوٹ پڑے اور آپ کو اس قدر مارا، اور آپ کی زبان سے ایک مرتبہ بھی جو ہے وہ کلمہ حق نہیں رکا، آپ پڑھتے رہے اور لوگ آپ کو مارتے رہے، اور آپ نے وہاں پہ جو ہے وہ بہت ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا۔ اس کے بعد آپ کا تمام غزوات کے اندر شرکت جو ہے وہ پائی جاتی ہے۔ ابو جہل کو ایک روایت کے مطابق جو ہے وہ قتل کرنے کا جو واقعہ ہے وہ بھی آپ ہی کے ساتھ منسوب ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ انصار کے جو بچے تھے انہوں نے جو ہے ابو جہل کو مار دیا۔ جی بالکل، انہوں نے مار دیا۔ رسول اللہ نے جو ہے حضرت عبداللہ بن مسعود کو بھیجا کہ وہ جا کے خبر لے کے آئیں کہ کیا خبر ہے، تو ابھی تک ابو جہل زندہ تھا، اس کے بعد مارا۔ لیکن یہ روایتیں ملتی ہیں کہ ابو جہل کو جو ہے وہ عبداللہ بن مسعود نے ہی قتل کیا، اور اس کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود کی تمام غزوات کے اندر جو ہے شرکت ہے وہ ملتی ہے، اور آپ کی ثابت قدمی جو ہے وہ ہر جگہ پہ ثابت ہے۔ اور جنگ احد کے اندر تو بڑا مشہور واقعہ ہے کہ جب اکثر لوگ جو ہے وہ پہاڑی سے نیچے اتر گئے اور جنگ کے اندر جو شکست کا سا ماحول جب بن گیا،
تو وہاں پہ رسول اللہ کے ساتھ جو چند افراد موجود تھے ان میں بھی عبداللہ ابن مسعود شامل تھے، اور آپ رسول اللہ کے اس وقت فدائی تھے، اور آپ نے بڑا ڈٹ کر جو ہے وہ رسول اللہ کی حفاظت کی وہاں پر۔ جی اس بار آپ بتائیے گا کہ آپ کا جو ہے وہ غزوات کے بعد اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یا آپ کا وصال کب تک ملتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ان کا جنگ یرموک اور ردہ کی جنگوں کے اندر بھی ذکر ملتا ہے، اور دوسری خلافت کے اندر بھی آپ کو ایک عہدہ قضاوت کا عہدہ دیا گیا تھا جس سے مگر انہیں معزول کیا گیا۔ تیسری خلافت کے اندر جب کوفہ کے اندر ولید ابن عقبہ کی حکومت کو قائم ہوئی تھی، جس میں گورنر تھے کوفہ کے وہ خلیفہ سوم کے زمانے میں، تو وہاں پہ آپ کا ایک جھگڑا ملتا ہے اس معاملات کے اندر کہ جو گورنر تھا اس نے بیت المال سے جو قرضہ لے رکھا تھا، کیونکہ حضرت عبداللہ ابن مسعود اس بیت المال کے خزانچی جسے ہم کہیں کہ فنانس منسٹر کہہ دیں اس علاقے کے، تو وہ تھے۔ تو جب انہوں نے اس چیز کا مطالبہ کیا تو ولید ابن عقبہ نے اس چیز کی شکایت کی خلیفہ سے کہ یہ مجھ سے مطالبہ کر رہے ہیں، میں گورنر ہو کے، میں حاکم ہو کے اس علاقے کا، تو مجھ سے یہ پیسوں کا عوض واپسی مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ تو واپسی ان کو نکال کے کوفہ سے مدینہ بھیج دیا گیا، جہاں پہ ان کی کافی سرزنش ہوئی۔ اس کے بعد ان کی وصال جو ہے وہ تقریباً 2 سے 3 سال کے بعد سن 32 ہجری کے اندر مدینہ کے اندر ہوا۔ ٹھیک، آپ ان کی تدفین کے بارے میں بتائیے گا کہ ان کا جو تجہیز و تکفین ہے یہ کس طرح سے وقوع پذیر ہوا اس وقت میں؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ نے ایک روایت کے مطابق حضرت زبیر بن عوام کا جو ہے وہ بھائی بنایا تھا، تو ان کو اور عبداللہ ابن زبیر کو انہوں نے بلا کر تو وصیت کی، اور وہاں پر ہی حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں تدفین ہوئی آپ کی، آپ وہاں پہ دفن ہوئے۔ اور روایتوں کے اندر جو ہے وہ میں بات کو بڑھاؤں گا تھوڑا سا کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مفسر قرآن ہے، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت بھی جو ہے انہوں نے بھی ان سے سیکھا، اور بہت بڑے بڑے نام اسلام میں آپ کو ملیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو قرات تھی وہ بڑی دیر تک جو عالم اسلام کے اندر جو ہے وہ رائج رہی۔ جب خلیفہ ثالث کے دور میں قرآن پاک اکٹھا کیا گیا اور ایک ہی قرات کے اوپر لوگوں کو جمع کرنے کا کہا گیا، تو آپ نے بڑے ناگوار طریقے سے جو ہے وہ اپنا نسخہ ان کو دیا خلیفہ سوم کو، لیکن بڑی دیر تک جو ہے آپ کے شاگردان اور آپ کے چاہنے والے 2 ہجری کے اینڈ تک جو ہے اسی قرات کے اوپر قائم رہے۔ لیکن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو تمام ان کی بخاری مسلم نے 64 حدیثیں ایسی ہیں جو بخاری اور مسلم میں متفق ہیں، جو آپ سے ہیں۔ آپ رسول اللہ کے خدام کے میں شامل تھے، اور آپ رسول اللہ کو کئی مرتبہ اکثر سفر کے اندر رسول اللہ کے آگے آگے آپ ہوا کرتے تھے۔ رسول اللہ کو جوتا پہنانا، رسول اللہ کے اونٹ کے آگے آگے چلنا، سفر و حاضر کا انتظام کرنا، یہ سب جناب عبداللہ ابن مسعود کے ذمہ ہی ہوتا تھا۔ اور آپ نے اتنا عرصہ رسول اللہ کے ساتھ گزارا جس کی وجہ سے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے اتنی روایت ہے عالم اسلام کے اندر، اور آپ تمام مکاتب کے اندر جو ہے وہ قدر کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ جی ناظرین، آج آپ نے ذکر سنا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جن سے بہت ساری احادیث بھی روایت کی جاتی ہیں۔ اگلے پروگرام میں ہم ایک نئے صحابی کے ذکر کے ساتھ آپ کے ساتھ ملاقات کریں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔